बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले मौजू में हम बात करेंगे कि किस तरह से मौजूदा हुकूमत इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर रही है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो यूरोप हो और चाहे वो दूसरे ममालिक हों। पाकिस्तान उनसे न सिर्फ कनेक्ट कर रहा है बल्कि पाकिस्तान उनके साथ मज़ीद जो फील्ड्स हैं उनमें भी काम करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म जो 2 रोज़ा दौरा यूएई के ऊपर हैं, उनकी मुलाकातें भी अहम हुई हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और पाकिस्तान के लिए उसमें कुछ अच्छी खबर भी है, जिसमें जो यूएई का पाकिस्तान में लोन है उसको रीशेड्यूल करना भी है और उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान को मज़ीद जो लोन है उसको भी देने के हवाले से कुछ आमादगी का इजहार भी है और दीगर जो शोबे हैं उस हवाले से भी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिनेवा में जो पीटीआई की जानिब से मनफी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर बार बार किया जाता रहा। कभी ये बात की जाती रही कि हेड ऑफ स्टेट्स नहीं थे वहां पे, हेड काउंट्स किए जाते रहे। कभी ये कहा जाता रहा कि जो मीटिंग स्काइप पे हो सकती थी वो मीटिंग वहां पे जाने की क्या जरूरत थी, इतने ज्यादा लोगों को लेके जाने की। तो कभी इधर उधर की बातें। लेकिन जिस वक्त $10 बिलियन की दुनिया ने जो है ऐलानात करने शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ इस मुश्किल घड़ी में हम साथ खड़े हैं, तो उस वक्त इनका जो बयानिया है वो बदल गया और बयानिया तब्दील हो गया कि जी ये ग्रांट कितनी है, इसमें लोन कितना है। और जिस आइसोलेशन की बार बार खान साहब बात करते नजर आ रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत आइसोलेशन का शिकार हो गई है, वो जो अभी हालिया मुलाकातें हुई हैं, हालिया जो जिनेवा के अंदर जो वादे वईद किए गए हैं और जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस की कामयाबी है, उस तनाजुर में उसको हम देखेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं जनाब, उससे बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। स्काइप के जरिए हमें ज्वाइन किया है मुर्तजा सुरंगी साहब ने। स्काइप ही के जरिए हमें ज्वाइन कर रही हैं शनीला अमार साहिबा। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब और लाहौर स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आजम चौधरी साहब, सज्जाद अनवर साहब। अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जनाब, सबसे पहले सवाल मुर्तजा सुरंगी साहब आपसे है। वज़ीर आज़म का जो दौरा है मुत्तहिदा अरब अमारात का, जो पीटीआई इसके ऊपर मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है, या ये हो या जेनेवा कॉन्फ्रेंस हो, और ये तासुर दिया जा रहा था कि जी सफारती तन्हाई का शिकार हो गई है मौजूदा हुकूमत। ये फरमाइएगा कि मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान पर जो आलमी बिरादरी का एतमाद है, क्या हुकूमत की मुअस्सर खारजा पॉलिसी का असर है? यकीनन जी, उसके बगैर ये सारी जो पेशरफ्तें हुई हैं वो मुमकिन नहीं थी। पाकिस्तान को पिछली गर्मियों में एक शदीद नुकसान हुआ। अक्सर माहरीन का जो तखमीना है वो ये है कि कोई $30 अरब का नुकसान हुआ, जिसमें चारों सूबों बिलखुसूस सिंध का बहुत बड़ा हिस्सा ज़ेर आब आया इस तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में। तो उसके बाद जो IMF का मुंजमद प्रोग्राम जो तोहफे में देकर गई थी पीटीआई सरकार, उसके बाद जो मईशत का हाल था उसमें बहुत सारे सवालात थे और पीटीआई की लीडरशिप ने ख़ास तौर पर पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान दिवालियापन का शिकार हो जाए। आपको याद होगा कि किस तरह से शौकत तरीन ने उन 2 सूबों के वज़राए ख़जाना जहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उनको कायल किया कि आप IMF से कहें कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हैं ताकि ये प्रोग्राम ना हो। तो तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने कहा था कि हम $16 अरब के करीब जो दरकार हैं उसमें से $8 अरब हम अपने वसाइल से किसी तरह से इंतज़ाम करेंगे, बाकी हमें $8 अरब के करीब चाहिए। तो जो आपने देखा कि जिस तरह से दुनिया के अक्सर ममालिक और जो डेवलपमेंट पार्टनर्स ने पैसे पाकिस्तान के लिए उनका वादा किया है $10 अरब से ज़्यादा, और सिर्फ वही काफ़ी नहीं था बल्कि आज आप देखें कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो $2 अरब जो उन्होंने पहले हमारे पास रखे हुए हैं, न सिर्फ ये कहा कि जी हम अभी उनकी वापसी का मुतालबा नहीं करते, उसको रोल ओवर करते हैं, बल्कि $1 अरब और इजाफी वो देने के लिए तैयार हो गए हैं। सऊदी अरब ने जिस तरीके से ऐलान किया, आज ही जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो सऊदी अरब ने $1 अरब के
جو تیل کی جو مؤخر ادائیگیاں ہیں اس کا اعلان کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسے تو نہیں ہو رہی. یہ اگر دنیا بھر کو پاکستان کی اس حکومت پر اعتماد نہ ہوتا اور وہ پی ٹی آئی کے پراپیگنڈا پہ یقین رکھتے کہ جی یہ چور ہیں اور یہ کھا جائیں گے تو پھر تو کچھ نہیں ملنا تھا. تو یہ تو ایک کھلی بات نظر آتی ہے کہ دنیا کو اعتبار ہے کہ یہ حکومت جو ہے ان مشکل حالات سے پاکستان کو نکالے گی. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بالآخر ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. یہ ایک جو جھٹکا پاکستان کو لگا ہے یہ میرے خیال میں ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں, اپنی معیشت کی بنیادوں کو ٹھیک کریں اور اپنی ترجیحات کو ٹھیک کریں تاکہ ہم جو کہ دنیا کے تقریباً 2.5 ارب ملکوں کی مارکیٹ کے دہانے پر بیٹھے ہیں, چین اور بھارت کو ملا کر, ہمارا یہ حال نہیں ہونا چاہیے ایک ایٹمی طاقت کا کہ ہم دنیا سے مدد کے لیے مطالبہ کریں. ٹھیک ہے. شنیلا عمار صاحبہ, سفارتی تنہائی کا جو تاثر خان صاحب بار بار اپنے خطابات میں سوشل میڈیا کیمپین کے ذریعے دیتے رہے ہیں, کس قدر مؤثر جواب دیا گیا ہے پریکٹیکلی جنیوا کانفرنس اور اب ملاقاتوں میں جو وزیر اعظم کی ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, سفارتی تنہائی کا شکار پاکستان خان صاحب کے دور کے اندر تھا جب کشمیر کے اوپر یک طرفہ کارروائی بھارت نے کی تھی تو ہم دنیا سے کتنی سپورٹ لے سکے, کچھ بھی نہیں. پھر خان صاحب کو چائنا نے اپنے ملک کے اندر بٹھا کے وہاں پہ ان کے جو وزیر اعظم اور صدر تھے اس اسکائپ کے ذریعے ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے. تو خان صاحب کو کسی دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہوئے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میرے دور حکومت میں کیا ہو رہا تھا. آپ تو فطرانے کے چاول لے کے بھی سعودی عرب سے بڑی خوشیاں مناتے تھے. کرونا کے دنوں میں جب پوری دنیا کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی تھی تب بھی آپ دنیا سے مدد مانگ رہے تھے کہ جی ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں, آپ ہماری مدد کریں. تو جو سیلاب ہے یہ تو صرف پاکستان نے اس قدرتی آفت کو برداشت کر رہا ہے. اور جو بلاول بھٹو کا کہنا یہ تھا کہ قیامت سے پہلے ایک قیامت آئی, تو اس مشکل کی گھڑی میں آپ ان کا ساتھ دیتے بلکہ آپ خود اپنے تعلقات کو استعمال کرتے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ تھے کہ جی آپ پاکستان کی مدد کریں, ہم نے پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے, جو ہمارے لوگ اس وقت بے گھر ہوئے ہیں ہم نے ان کی آبادکاری کرنی ہے. اس کی بجائے ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا گیا کہ جی آپ کشکول لے کے پھر رہے ہیں, آپ امداد مانگ رہے ہیں, آپ بھیک مانگ رہے ہیں. خان صاحب جن کی ساری زندگی چندہ مانگتے ہوئے گزری ہے وہ دوسروں کو یہ تانا دینے کی کوشش کریں, ان کو جو اس ملک کے لیے مانگنے کے لیے گئے ہیں, اس ملک کے لوگوں کے لیے مانگنے کے لیے گئے ہیں. اور جو ہماری حکومت جب جا رہی تھی جنیوا کانفرنس ان کی اتنی زیادہ توقعات نہیں تھی جتنا زیادہ وہاں سے رسپانس ان کو ملا ہے. اگر یہ امداد ملی ہے یا قرض ملا ہے, جو بھی ملا ہے ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ آئے گا اس ملک کے اندر, اس سے ہمارے ریزروز جو ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے. دوسرا اس ملک کے اندر ان کے ذریعے جو انفراسٹرکچر ہمارا بہتر ہوگا. یہ دیکھیں یہ سیلاب جو ہیں یہ ہر سال ملک کے اندر آ رہے ہوتے ہیں, اس دفعہ جو آئے ہیں وہ جو قدرتی یہ جو آفت ہے یہ ہماری توقعات سے بہت زیادہ, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. آگے بھی یہ سیلاب کے خدشات جو ہیں وہ رہیں گے کیونکہ جو موسمیاتی تبدیلیاں دنیا کے اندر ہوئی ہیں اس کے اثرات تو ظاہر ہے آگے بھی رہیں گے. تو اگر ہم ان کے اس امداد سے یا قرض سے ہم اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کرتے جائیں گے تو آگے جا کے ان چیزوں سے ہم اپنے لوگوں کو بچا سکیں گے. ہمارا ہیلتھ کا سسٹم جو ہے وہ خراب ہوا, ہمارے ایجوکیشن کا سسٹم متاثر ہوا ہے, جو بچے بچیاں جو تعلیم سے محروم ہو رہی ہے, تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو ان کی آبادکاری کے لیے کرنا تھا نا. اس کی بجائے کہ آپ حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں, جب سیلاب آیا تھا تب بھی آپ کی خیبر پختونخوا حکومت اتنی زیادہ متاثر ہوئی, پنجاب کے اندر لوگ متاثر ہوئے, لیکن خان صاحب اس وقت بھی ان کی مدد کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ اپنی سیاست چمکاتے رہے تھے. اور خود ٹیلی تھون کر کے جب دنیا سے لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں تو آپ ان کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ تو بڑا قابل مذمت رویہ ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے اختیار کیا. پھر جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ تصویریں شیئر کریں کہ جی لوگ نہیں آئے, شرم کی بات ہے, اتنے لوگ کم تھے, کس قسم کا رویہ تھا؟ اور کیا یہ ان کو زیب دیتا تھا کہ اس موقع پہ آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں؟ بلکہ جب جو سیکرٹری جنرل تھے اقوام متحدہ کے, وہ جب پاکستان آئے تھے سیلاب کا دورہ کرنے کے لیے, اس وقت بھی لوگ جو تھے ان کو ٹیگ کر رہے تھے کہ پاکستان کی مدد مت کریں, یہ حکومت چور ہے, یہ حکومت کھا جائے گی. لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ دنیا کو ہم پہ اعتبار ہے, یہ بھی دیکھ لیا کہ جو ڈیفالٹ کے نعرے لگ رہے ہیں اس کے باوجود دنیا ہم پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو یہ حکومت کر رہی ہے کہ دنیا جو ہے ان پہ اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے. ابھی فروری کے اندر جو قرضہ میچور ہو رہا تھا یو اے کا, وہ اب اس کو رول اوور کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہمیں مارچ تک 8 ارب
डॉलर के कर्जे वापस करने थे और हमारे फॉरेन रिजर्व की जो सिचुएशन है वो सबके सामने है। तो अब अगर दुबई यूएई हमारे ये जो रोल ओवर कर रहा है तो इससे कितना बड़ा हमें रिलीफ मिल रहा है। जो कतर है वहां से हमारी बरामदात जो है वो बढ़ रही है, ट्रेड जो है, और जो अभी सेंट्रल एशिया का जो के साथ हमारे जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो एक ट्रैक के ऊपर इस हुकूमत ने पाकिस्तान को डाल दिया है। अब वो अगर वो सियासी इस्तेहकाम रहे जो कि खान साहब अगर नहीं रहने देना चाहते तो ये मुल्क काफी ज्यादा तरक्की आगे जाके करेगा और हमारी जो मुश्किलात है इससे हम निकल जाएंगे। ठीक है, आप कह रही हैं डैमेज कंट्रोल भी हुआ और आगे बेहतरी भी हुई है। डॉक्टर फारूक साहब ये फरमाइएगा सर कि लगता है ऐसे खान साहब के बयानात देख के कि वो चाहते थे कि ये कॉन्फ्रेंस किस तरीके से नाकाम हो जाए और वो नाखुश हैं कि दुनिया ने इतनी बड़ी तादाद में या इतनी बड़ी अमाउंट के तवसत से पाकिस्तान की जो सपोर्ट की है, मदद की है। आप क्या समझते हैं कि खान साहब को तवक्को थी कि ये कुछ हो जाएगा? देखिए, खान साहब मायूस नज़र आते हैं इस वाक़े के बाद, जनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद। और सिर्फ जनेवा कॉन्फ्रेंस नहीं, वज़ीर आज़म और उनकी टीम के जो दौरे हैं, जैसे अभी एमिरेट्स जा रहे हैं वो और वहाँ जाके सारी तफसील बताई, पहुंच भी चुके हैं, मुलाकात भी होगी जी। तो कहने का मतलब ये कि ये चीज़ इमरान खान के लिए मायूसी का सबब है और यही मायूसी उनकी गुफ्तगू में झलकती है। कल की गुफ्तगू में भी झलकी और माजी में भी यही सूरत थी और आइंदा भी यही सूरत हाल होगी। अच्छा, क्यों ये मायूसी का शिकार क्यों है? इसकी कई वजूहात हैं। जो सब बड़ी बात है वो ये है कि देखें, वो अदम इस्तेहकाम को बुनियाद बनाते हैं और अदम इस्तेहकाम को में इजाफ़ा करते हैं। फिर आलमी बिरादरी को, जैसे शनीला ने कहा, आलमी बिरादरी को ये पैगाम देते हैं कि इस मरहले पर पाकिस्तान की मदद करने की ज़रूरत नहीं। और उसकी जो बेस है उनकी वो यही है कि ये मुल्क अदम इस्तेहकाम के शिकार है, ख़ास तौर पर सियासी एतबार से। लिहाजा अगर अदम इस्तेहकाम का शिकार है तो इसका मतलब ये है कि कुछ मुस्तकबिल जो पाकिस्तान को मदद दी जाएगी या कर्ज़ा दिया जाएगा उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। हमें ये मालूम नहीं कि वो पैसा कहाँ जाएगा, अपनी जगह पे लगेगा नहीं लगेगा, वो ये तासुर देना चाहते हैं। जो अभी बात कही गई IMF की डील को नाकाम बनाने के पीछे भी यही तर्ज अमल कार फरमा था। अब ये उन्होंने पूरी कोशिश करके देख ली और हर मरहले पर करके देख ली, लेकिन जनेवा कॉन्फ्रेंस का और दीगर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का पैगाम, जो कुछ उनका रिस्पांस आया, उस रिस्पांस से पैगाम ये है कि देखिए, पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने पैगाम ये दिया कि आप पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैं, आपकी वजह से पाकिस्तान तन्हाई का भी शिकार होता है, पाकिस्तान की इक्तिसादी तबाही का सबब भी बनता है, एक पहलू। दूसरा ये मैसेज भी दुनिया ने रिसीव भी किया और उन्होंने इमरान खान को या उन लोगों को जो पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम के लिए मुतहर्रिक हैं, उनको ये पैगाम दिया कि देखें, आप पाकिस्तान को दिवालिया भी कहते हैं, बैंकरप्ट कहते हैं, तो अगर दिवालिया था तो किसकी वजह से दिवालिया होने जा रहा था? क्या मौजूदा हुकूमत की वजह से दिवालिया हो रहा था? मौजूदा हुकूमत है तो ये 8 महीने के अरसे में पाकिस्तान को कदमों पे ला खड़ा किया है। तो बैरूनी दुनिया का और पाकिस्तान के दोस्तों का मैसेज ये है कि आप थे मसला जो पाकिस्तान को आइसोलेट भी कर रहे थे और पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पर बैंकरप्सी की तरफ भी लेके जा रहे थे। और अगर कोई आइडेंटिफाई हो जाए, इस किस्म के इल्ज़ामात उस पर साबित होने लगे, तो दरअसल ये ऐसी कुव्वतें मुल्क के अंदर भी यूँ समझिए कि डिस्क्रेडिट हो जाती हैं और आलमी बिरादरी में भी डिस्क्रेडिट हो जाती हैं। ये इमरान खान के साथ हो रहा है। एक आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि इसमें वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इनकी क़यादत में तो ये काम हो ही रहा है, लेकिन असल दाद देने की बात यह है कि जो उनकी टीम है, जो वज़रा है, जो काबीना के लोग हैं, वो ऐसा स्टेज सेट कर देते हैं अपनी इस लीडरशिप की रहनुमाई में कि काम आसान होते चले जा रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है। इसके मुकाबले में जब आप इमरान खान का दौरे हुकूमत देखें
تو وزراء ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہوئے نظر آتے تھے, ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہوئے نظر آتے تھے. فواد چودھری اور ان کے دور میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت تھی اور بعض لوگوں ان کے بارے میں وہ لوگ ایک دوسرے کو کیا کہتے رہے آپ کو یاد ہوگا. جی ٹھیک ہے جناب. اعظم چوئی صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت خان صاحب کو ان 3 کروڑ لوگوں سے زیادہ فکر اپنے اس بیانیے کی ہے جو وہ عدم استحکام اور کرپشن کا بیانیہ بنا کر سیل کر رہے تھے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, مین سٹریم میڈیا ہو یا پبلک گیدرنگ ہو. کیا اس وقت خان صاحب کو زیادہ فکر اس بیانیے کی کہ وہ زبردست ہوتا جا رہا ہے کہ جتنا اچھا رسپانس ورلڈ کمیونٹی نے دیا ہے؟ شکریہ یاسر. دیکھیں جو سیاسی بیانیے ہوتے ہیں نا وہ بنتے رہتے ہیں, بگڑتے رہتے ہیں, اور خان صاحب نے آپ اب تک دیکھیں کتنے بیانیے انہوں نے بنائے, کتنے بیانیے ان کے ختم ہوئے, ہر روز ایک نیا بیانیہ ان کا بن جاتا ہے. لیکن یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ریاست کے لیے اچھی چیزیں ہیں. ہم بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ پہلے ریاست ہے پھر آپ کی سیاست ہے. اس وقت دیکھیں ریاست کو ضرورت کن چیزوں کی ہے؟ 2 سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہمیں ایک سیاسی استحکام کی, دوسرا ہمیں معاشی استحکام کی. جہاں تک سیاست کی بات ہے, آپ دیکھیں اسمبلیوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, کل جس طرح پنجاب اسمبلی کے اندر چلے اعتماد کا ووٹ, بھی آپ کا اگر ایک مسئلہ حل ہو گیا, ختم ہو گیا, تو اس چیپٹر کو کلوز کر دیں. اب توجہ دیں اصل ایشوز کی طرف, عوام کی طرف. دوسرا آ جاتا ہے معاشی استحکام, جو اسٹیٹ کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے, جس کے لیے ہماری اس وقت منتخب حکومت وہ مسلسل پچھلے 9 ماہ سے ہمیں نظر آ رہی ہے, تگودو کر رہی ہے. ہمارے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر مختلف ملکوں کے دورے کر رہے ہیں, دنیا کو اس جانب جو ہے نا وہ توجہ دلوا رہے ہیں. پھر ہمیں جس ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑا, سیلاب کا سامنا کرنا پڑا, اس کے اندر ہماری حکومت کی جو ایفرٹس ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اور اوورال ہماری حکومت کی بہت بڑی کامیابی تھی یہ جو ڈونر کانفرنس کے اندر ہمیں وہاں سے بڑی امید ملی, ہمیں ملکوں کی جانب سے سپورٹ ملی. اور اب جو یو اے ای کا دورہ ہونے جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنس کا حامل ہے. یہ صرف مالی طور پر اس کے پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اس میں ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے, وہ ہے ہماری اوورسیز مین پاور. صحیح. اس کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو کہ یو اے ای کے ساتھ اور گلف کے ساتھ وابستہ ہے. وہ مین پاور, وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں. اس وقت ہمیں سب سے بڑا جو پرابلم آ رہا ہے جو اکانومی کے ساتھ ساتھ وہ آ رہا ہے ان لوگوں کے لیے ویزوں کا حصول, ان کی جابز سیکیورٹی, وہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. یو اے ای نے بہت سارے ہمارے شہروں کے اوپر ان کے ویزے پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ لوگ ہمارے جا نہیں پا رہے وہاں پہ جاب کے لیے یا کاروبار کے لیے. دیکھیں اس دورے کے اندر ایک جانب تو ہمارے جو آلریڈی ان کا $2 بلین وہ رول بیک کرنے کا انہوں نے ہمیں جو اندیہ دیا ہے, دوسرا $1 بلین اور ہمیں دینے کا اندیہ دیا, یہ ایک بڑی مثبت چیز ہے. ساتھ ساتھ حکومت کا جو مین ٹارگٹ وہاں پہ ہے, جو ہمارے منتخب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ وہاں پہ کریں گے, وہ ہے ہماری جو وہاں پہ اوورسیز ہے, ہمارے مین پاور ہے, ان کی جاب سیکیورٹی کی ہے, ان کے ویزوں کا مسئلہ. صحیح ہے. کیونکہ اگر ان کو جاب ختم ہوتی ہیں, وہ پاکستان واپس آتے ہیں, ظاہر ہے ایک اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسرا, میں اس دورے کے حوالے سے ایک چیز اور اپنے اس منتخب حکومت سے اس کی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر یو اے ای جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو وہاں کی جو پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ضرور انٹریکٹ کرنا چاہیے, ان کو مائل کرنا چاہیے, کیونکہ وہ تھوڑے سے پریشان اور متنفر نظر آ رہے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس کو دیکھ کے, اور جو ہماری ڈی ویلیویشن ہے کرنسی کی, اس کی وجہ سے وہ پریشان نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان میں ریمیٹنس میں کمی آ رہی ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اس کے حوالے سے ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے نا کہ اوورسیز سارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پرسیپشن بھی غلط ہے. اس پرسیپشن کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. اوورسیز وہ پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہیں, محب وطن لوگ ہیں, انہیں تھوڑا سا ہم اگر ٹرسٹ دلائیں, پاکستان کی جانب مائل کریں, تو وہ آنے کو بھی تیار ہے, پاکستان میں ریمیٹنس بھیجنے کو بھی تیار ہے. اب اگر وہاں پہ گئے, ہمارے پوری کابینہ ساتھ گئی ہے, تو میری یہی ایک درخواست ہوگی کہ ہماری پوری کیبنٹ, پرائم منسٹر صاحب ان لوگوں سے بھی ضرور ملے اور ان کو اس جانب ان کو راغب کریں. جی ٹھیک ہے, بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیے. تھوڑا اپڈیٹ بھی کر دیتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ پریزیڈنٹ جو یو اے ای کے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے, وزیر اعظم کی, اور جس طرح سے
ہمارے معزز پینلسٹ نے آپ کو بتایا کہ $1 بلین مزید پاکستان کو ملے گا. اس میں یہ جو نقطہ ہے 1.7 ملین پاکستانی جو وہاں پہ رہ رہے ہیں, جو فورن ریمیٹنس کا باعث بھی بنتے ہیں اور محب وطن پاکستانی ہیں وہاں پہ, ان کے مسائل کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے تبادلہ خیال کیا ہے, اور امید یہی ہے جن مسائل کا ذکر کیا ہے ہمارے معزز اعظم چودھری صاحب نے, وہ ان کے اوپر جو ہے بات کی جائے گی. میں آپ کو شامل کرتا ہوں سجاد انور صاحب. یہ فرمائیے گا سر کہ دوست ممالک کی جانب سے جو فراخ دلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے, یہ ہمیں 2 سال 3 سال پہلے اس طرح سے نظر نہیں آتا تھا. ہمیں چین بھی ناراض نظر آتا تھا, یو اے بھی اور باقی ممالک بھی. یہ خان صاحب کے لیے, خود پی ٹی آئی کی اس پالیسی کے لیے کتنا بڑا میسج ہے کہ آپ کی جو پالیسی تھی اس سے دوست ممالک ناخوش تھے؟ جی بالکل. اگر عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ اگر آنیسٹلی اس کو سارے معاملے کو دیکھے تو ان کو تو یہ سمجھ آ رہی ہے, اور وہ اس بات پہ پریشان بھی ہیں کہ وہ جو لیگیسی چھوڑ کے گئے تھے آئسولیشن کی, اور جو لیگیسی چھوڑ کے گئے تھے ایک ڈپلومیٹک ایروگنس کی, وہ دوبارہ سے اس قوم نے واپس اس نیگیٹیوٹی کو ختم کر کے دنیا کے ساتھ دوبارہ سے ریکنیکٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو $11 بلین کے پلجز ہوئے ہیں جنیوا کانفرنس میں, اور اس کے بعد یو اے ای اور سعودی عرب اور بعد میں چائنا, اور پھر آج بلاول بھٹو صاحب کی وزیر خارجہ جو امریکہ کے, ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی ایک اضافی گرانٹ کا اعلان کیا. یہ ساری چیزیں اس اعتماد کو ظاہر کرتی ہیں جو اعتماد کمانڈ کر رہی ہے انٹرنیشنلی یہ موجودہ رجیم. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ان سارے ملکوں کا دورہ کیا اور یو این سیکرٹری جنرل جب پاکستان آئے, تو پاکستان میں یہ جو سیلاب تھا اس کو ایک اس کی کہانی جو تھی پوری دنیا میں وہ اس طرح سے سپریڈ کی گئی کہ جنیوا کانفرنس ہونے سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ سارا ہوم ورک ہو چکا تھا, جس کے نتیجے میں اتنے بڑے پیمانے پہ دنیا نے یکجہتی کا اظہار کیا پاکستان کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ جو آب و ہوا کی تبدیلی آئی ہے اور موسمی تغیر جس نے ہٹ کیا ہے پاکستان کو, اس کے حوالے سے جو شیری رحمان کی کوششیں تھیں, وزیر موسم یہ جو موسمی تغیر کے حوالے سے جو ہماری وزارت ہے اس کی انچارج منسٹر ہیں, ان کو انٹرنیشنلی ایک رینکنگ میں ایک پاورفل عورت کے طور پہ بتایا گیا پچھلے سارے عرصے میں. بلاول بھٹو کی جو ڈپلومیسی اس کی تعریف کی گئی, اور اس حکومت کی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو گورنمنٹ ہے اس کو انٹرنیشنلی جس طریقے سے پذیرائی ملی ہے, یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے ڈائجسٹ کرنا کافی مشکل ہے. وہ اسی لیے طرح طرح کی کہانیاں بناتے ہیں اور پیش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ واپس پاکستان اس سینٹر سٹیج پہ آ گیا ہے جہاں دنیا نے ایک پیغام دیا ہے کہ پاکستان اور دنیا ایک ساتھ مل کے پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں اس میں سے نکلیں گے. اور اس جنیوا کانفرنس سے ایک میسج انڈائریکٹلی آئی ایم ایف کو بھی گیا ہے کہ جناب وہ جو پاکستان میں فلڈ آیا تھا اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا اکنامک سلو ڈاؤن ہوا ہے ملک کے اندر, اس کا خیال کریں, غربت میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کا خیال کریں, اور جو آپ کی زیادہ شرائط آپ نے عائد کی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے کچھ ریویو کریں. تو مجھے امید ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ, وہ بڑی ایک اچھی رزلٹس کے ساتھ آئیں گے اسحاق ڈار صاحب. اور یہ جو خطرہ تھا ڈیفالٹ کا جس کو بیچا گیا بہت زیادہ پاکستان کے مخالفین نے بھی اور پاکستان کے اندر جو اپوزیشن تھی اس نے بھی, وہ سارا ٹل چکا ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جنیوا کانفرنس پہ بھی جتنی چیخو پکار بھارت میں ہوئی ہے اور اس کے بعد جتنی چیخو پکار پی ٹی آئی نے کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ملک کی محبت میں کہاں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. اگر وہ بھارت کے ساتھ ان کی آواز مل رہی ہے تو ان کو اپنے رویے پہ سوچنا چاہیے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ کی, اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے عالمی کمیونٹی کے ساتھ مل کے اور عالمی برادری کے ساتھ مل کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں.
आइसोलेशन की पॉलिसी तो हमें जिस तरह से पिछले कुछ अरसे में तबाहकुन नतायज उसने दिए थे, अल्लाह का शुक्र है कि हम उससे बाहर निकल आए हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और मज़ीद भी आपको बताया चलें कि प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो बिज़नेस कंसर्न्स जिनके हैं वो दूर किए जाएंगे और उनको वन विंडो ऑपरेशन के हवाले से आगाही की जाएगी। यही वजह है किस्म के साथ जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, रेलेवेंट कैबिनेट मेंबर्स हैं, वो जा रहे हैं। इसी तरीके से वज़ीर आज़म इमराती जो बिजनेसमैन हैं और इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की दावत देंगे और इस हवाले से मुख्तलिफ मुलाकातें भी वज़ीर आज़म की हैं और मुख्तलिफ ऑप्शन जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो भी दिए जाएंगे। प्रोग्राम के अगले मौजू की जनाब बढ़ते हैं जनाब और बात करेंगे फिर खान साहब के हवाले से। खान साहब ने इदारों को तख्ता मश्क बनाया हुआ है। जब उनका दिल करता है, जैसे दिल करता है, वो इदारों को जो है वो रगेतने की कोशिश करते हैं और बार बार वो बात सियासी बात करने के बजाय वो बात करते हैं इदारों के ऊपर, रियासत के ऊपर बात करते हैं और उनका जो बयानिया है रेड लाइन के ऊपर आ चुका है। जरा ये भी हम अपने मौजूद पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे, ये बेसिकली रेड लाइन क्या है, कौन सी रेड लाइन किसने ड्रा कर दी है, ये खान साहब को किस तरह के खदशात हैं गुज़श्ता दिनों जो उन्होंने बात की है, मतलब कल जो उन्होंने बात की खिताब करते हुए अपनी पार्लियामेंटेरियन से, और उन्होंने जो बात की रेड लाइन के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे किस हद तक इसके अंदर हकीकत है। इससे पहले आपको दिखाते हैं कि खान साहब बड़े मोतरफ थे, खान साहब बड़े तारीफ किया करते थे एक्स आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से। वो क्या कहते थे, जरा आपकी यादाश्त भी ताज़ा कर देते हैं। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, अभी कराची में मदद की जब वो बारिशें आ रही थी, कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था। 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूं। क्या तारीफ है? मुझे पता है कि मैं पुराने आर्मी चीफ्स को भी जानता था। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। उसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं? सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो गया। जी जनाब, आपने सुना कि जनरल बाजवा सुलझे हुए आदमी हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उनकी तारीफ भी कर रहे थे खान साहब। मैं आपको इन्वॉल्व कर लेता हूँ मुजाज सुरंगी साहब। सर ये फरमाइएगा, जो कौमी इदारों के ऊपर इमरान खान साहब की हर्जा सराई मुसलसल जारी है, तन्हाई के शिकार इमरान खान सियासी मकासद के लिए रियासती इदारों को मुतनाज़ा बनाकर किस एजेंडे की तकमील कर रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं खान साहब? खान साहब के लिए सिवाय जो ज़ाती इक़्तिदार है और किसी चीज़ की अहमियत नहीं है। तो जो उनका मकसद है वो तो यही है कि हर सूरत में जो उनकी नौकरी चली गई थी वो किसी तरह से वापस आ जाए। उसके लिए वो हर चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हर रिश्ते को, हर नाते को, हर ताल्लुक़ को, हर चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये नशा ऐसा नशा है कि जिसमें खान साहब गिरफ्तार हुए हैं कि वो उसके हुसूल के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। अभी आपने उनके कई क्लिप्स हमें सुनवाए कि जनरल बाजवा के लिए वो क्या बातें करते थे और अब जो है वो आजकल क्या बातें कर रहे हैं वो सबको पता है। लेकिन ये बात जनरल बाजवा तक रुकी नहीं है। आप ये याद करें कि चंद दिन पहले फवाद चौधरी जो कि उनके आजकल ख़ास तर्जुमान हैं, वो उन्होंने कहा था कि जब से नई फ़ौजी क़यादत आई है तब से बहुत फ़र्क पड़ा है और हमें कोई कॉल्स नहीं आती वगैरह वगैरह, और अब चीज़ें जो है बेहतर हो रही हैं। लेकिन आप देखें इमरान खान उसी तरह से लगे हुए हैं। अभी चंद दिन पहले उन्होंने कहा कि अभी भी जनरल बाजवा का सेटअप चल रहा है। इसका मतलब है कि वो जो मौजूदा फ़ौजी क़यादत है जिनको
बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुबारकबाद दी थी 2-3 दिन ठहरने के बाद, अब वो उनको भी तनकीद का हदफ बना रहे। इसकी वजह क्या है ये हमें समझनी चाहिए। मेरे ख्याल में वजह ये है कि खान साहब की पूरी जो तवज्जो है इस बात पर है कि जो 3.5 साल में जो उनकी कारकर्दगी है उस पर कोई बात ना करे, जो करप्शन उनके दौर में हुई है उस पर कोई बात ना करे, जो तोशाखाना में जो उन्होंने किया है उस पर कोई बात ना करे, जो इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हुआ है उस पर कोई बात ना करे, जो बुजदार टाइप जो गवर्नेंस उन्होंने पंजाब के सबसे बड़े सूबे को दी थी, जिस बंदे को नेस्पाक और नेस्ले के अंदर फर्क नहीं मालूम था, जो कहता था कि से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। बातचीत हुई है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सरमायाकारों के माबैन, और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस हवाले से कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं, सरमायाकार इन मौक़े से फ़ायदा उठाएँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात की है। वफ़द में अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव, इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के MD और दीगर शामिल थे। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस हवाले से कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। मज़ीद तफ़सीलात क्या हैं इस मुलाकात की जानेंगे रियाज़ बरकी से। रियाज़ बरकी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। वहाँ जो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सरमायाकार हैं उसमें सबसे बड़ी जो कंपनी है अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मोहम्मद हसन अस्सवेदी, और एक इंटरनेशनल होल्डिंग्स कंपनी है। इसके अलावा दीगर कंपनियों के जो सरबराहान हैं, नुमाइंदे हैं, उनसे भी मुलाकात की है। बुनियादी तौर पर ये जो हैं कंपनियां, यानी ये गैर तेल की जो तिजारत है, जो कारोबार हैं वो करती हैं, क्योंकि जो UAE है और दीगर जो मिडल ईस्ट के जो तेल पैदा करने ममालिक हैं उनके हवाले से ज़्यादातर ये होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां तेल के हवाले से हैं, लेकिन ये नॉन ऑयल इनको कंपनीज कहते हैं, गैर तेल की जो तिजारत करती हैं, जिनमें खुराक का शोबा है, ज़राअत है, हवाबाजी है, बिजली है, फिर ख़ास तौर पर आजकल जो UAE और ये मुल्क कर रहे हैं मुतबादिल तवानाई, उसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर शमसी तवानाई, मैं बताऊँ दुनिया का सबसे बड़ा जो सिंगल सोलर पावर प्लांट है वो भी अबू धाबी में लगाया गया है। मज़ीद भी इस पर काम किया जा रहा है। फिर मालियाती खिदमात में इनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं। सेहत की देखभाल में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और चेन्स और इंटरनेशनल अमेरिकन वो भी अबू धाबी में हैं। सनत है, लॉजिस्टिक्स है, रियल स्टेट का बहुत बड़ा शोबा है, और ख़ास तौर पर जो दुबई में है। तो इस हवाले से एक भरपूर जो है वो मीटिंग हुई है। वज़ीर आज़म ने जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों को है उनको ये बताया है कि पाकिस्तान में इन तमाम शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। फिर उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि उनकी जो हुकूमत है वो सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात देने के लिए तमाम इक़दामात कर रही है, और जो रेड टेपिज़म वगैरह आपको जिस तरह मालूम है कि वज़ीर आज़म को शहबाज स्पीड भी कहते हैं, तो वो इस हवाले से जो गैर मुल्की सरमायाकारी है इस हवाले से कोई गफलत बर्दाश्त नहीं करते। और उन्होंने कहा कि आपको तमाम जो सहूलियात हैं वो वन विंडो के ज़रिए फ़राहम की जा रही हैं। उसके बाद ये है कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी के मौक़े हैं उस पर भी ब्रीफिंग दी गई, और जो शोबे ख़ास तौर पर जिक्र किया गया, खुराक, ज़राअत, हवाबाजी, बिजली, मुतबादिल तवानाई, शमसी तवानाई, आजकल जिस तरह पाकिस्तान को तवानाई का बहरान है, तो उस हवाले से फिर पाकिस्तान में ज़रा जो हमारे जो मैदानी इलाके हैं उनमें तकरीबन पूरा साल ही धूप पड़ती है, मालियाती खिदमात हैं, सेहत की देखभाल है। और मैं आपको बताऊँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। जी बहुत शुक्रिया रियाज़ बरकी, तफसीलात से आपने हमें आगाह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस बात का यकीन दिलाया है कि सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं और इन मौक़े से सरमायाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए। सरमायाकारों की सहूलत के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाएंगे। पहले भी पूरी कोशिश रही है कि वो तमाम तर इक़दामात किए जाएँ जो सरमायाकार दोस्त हों, और ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाएँ जो सरमायाकारी के लिए मुफीद साबित हो सकें। ये थी PTV ताज़ा तरीन।
بالکل ٹھیک ہے کہ صرف اپنی رہی ہے 3.25 سے اس سے نظر ہٹانی ہے تاکہ مجھ سے سوال نہ ہو. اسی لیے جس ادارے سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ عدلیہ کو لے لیں, میڈیا کو لے لیں یا حکومت, جہاں سے ان کو پتا ہونا ہے کہ میرے اوپر بات ہوگی, مجھ سے سوال ہوگا, وہ اس سے پہلے اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. جج زیبا کو انہوں نے جس طرح بڑے جلسے کے اندر دھمکیاں دی, اور تو جب ان کے اوپر کیس چلا تو ان کو جا کے اور معافی بھی انہوں نے کس طریقے سے مانگی. کوئی بھی انہوں نے یہ نہیں ظاہر کیا کہ مجھے بڑا ریگریٹ ہو گیا, میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا. نہیں, انہوں نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر جا کے ان سے جو تھی معذرت کر لی تھی. پھر میڈیا کے اوپر جو صحافی ان سے سوال کرتا ہے, جو میڈیا چینلز ان سے سوال کرتا ہے, وہ اس کے اوپر فوراً لفافے لینے کا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں, ان کے اوپر فوراً ایجنڈے پہ چلنے کا الزام لگانا شروع, تاکہ سب وہ جو چینل ہے وہ صحافیوں بیک فٹ کے اوپر چلا جائے. مطلب الزامات لگا لگا کے ہر ایک کو پیچھے دھکیلتے رہتے ہیں. اسی طرح کسی کو قاتل بنا دیتے ہیں, کسی کو چور بنا دیتے ہیں, کسی کو ڈاکو بنا دیتے ہیں, تاکہ کوئی ان سے سوال ہی نہ کر سکے, وہ اپنی صفائیاں ہی پیش کرتے رہ جائیں. کل جو پنجاب اسمبلی کے اندر آپ دیکھ لیں, بندے پورے تھے یا نہیں تھے, یہ ایک کنٹروورشل ایشو ہے, لیکن انہوں نے کس ڈٹائی کے ساتھ سب رولز کو بلڈوز کرتے ہوئے وہاں سے ووٹ لے لیا, اور اس کے بعد نعرے لگا دیے, جیت گئے, بھنگڑے ڈال رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں نا خان صاحب اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں کہ نہیں, یا اس کے اوپر پھر ہمیں کوئی تاریخ پہ تاریخ دے دیں گے. اور اس کے اوپر بھی وہ کوئی بیانیہ بنا لیں گے, وہ پھر اس کے اوپر کوئی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے, کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے الزام لگاتے ہوئے ان کو بیک فٹ پہ رکھنا ہے, اور یہ صرف اپنی صفائیاں دیتے رہیں گے اور مجھ سے پھر کوئی سوال نہیں کر سکے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. اب ڈاکٹر صاحب کچھ ریڈ لائن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. خان صاحب نے کوئی ریڈ لائن کی بات کی ہے کہ ان کے اوپر ریڈ لائن پھیر دی گئی ہے. یہ ریڈ لائن والا کیا معاملہ ہے؟ خان صاحب کو کیسے اس کے بارے میں جو ہے وہ اتنی تصدیق کے ساتھ بات کر سکتے ہیں خان صاحب کہ ان کے اوپر ریڈ لائن پھیر دی گئی ہے؟ دیکھیں, یہ جو تصدیق کے ساتھ, ویسے تو یہ سوال اگر آپ شنیلا سے پوچھیں تو انہیں تاریخ ازبر ہوتی ہے, وہ اس روانی کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ لطف آ جاتا ہے. صحیح. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ بڑے تیقن کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں تیقن کے ساتھ بات کہنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, آج ان کا سچ ایک ہے. جیسے جنرل باجوہ دنیا کا بہترین جرنیل تھے, اور وہ بڑا جمہوری جرنیل تھا, اور انہوں نے اس حکومت کی قدم قدم پہ مدد کی, تعلیم سے محبت کرنے والا, تعلیم, جمہوریت اور وغیرہ وغیرہ, اور بجٹ اس نے کم کیا, اور دنیا کی ساری خوبیاں اس میں تھیں. اور اگلے ہی لمحے انہوں نے دوسری بات کہی, اور انہیں جنرل باجوہ میں 100 خرابیاں نظر آئیں. تو ایسے آدمی کو تیقن کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, کسی آدمی پہ ریڈ لائن کیوں لگتی ہے اور کون لگاتا ہے, اس کا ایک بنیادی فورم ہے عوام. عوام نے کب نہیں لگائی پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمین عمران خان پر ریڈ لائن. عمران خان نے یہ ضرور کہا کہ انہوں نے جی وہ خط دکھا کے موسم بدل دیا ہے اور اب پاکستان میں پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی سیاسی قوت نہیں. لیکن جب وہ چلے ہیں نومبر میں لاہور سے, تو اس وقت لبرٹی چوک پہ کتنے لوگ تھے؟ ابھی ہمارے 2 دوست سجاد صاحب بھی اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ لوگ ہوں تو آپ میرا نام بدل دیجیے گا. صحیح. اسی طرح سے پھر آگے بڑھتے چلے گئے, یہاں تک کہ فائرنگ تک کا واقعہ ہو گیا. اب فائرنگ, آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح کی جو فائرنگ ہے, کیا وہ حکومت کے حق پہ ہے؟ کیوں حکومت یہ فائرنگ کرائے گی؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ فائرنگ بھی ان کے فائدے میں گئی, اور اس فائرنگ کے نتیجے میں اگر وہ پاپولر لیڈر ہوتے تو اس ملک میں انقلاب برپا کر دیتے. آپ جب کسی پہ فائرنگ ہوتی ہے, کوئی جمہوری لیڈر اگر ظلم کا نشانہ بنتا ہے, تو آپ دیکھ لیں 27 دسمبر کا واقعہ ہے 2007 کا, بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں, اس کے بعد پاکستان کے عوام نے کیسے ری ایکٹ کیا, اور ان پر جو حملہ ہوا سو کارڈ, اس پر کیا ری ایکشن ہوا. تو یہ ہے ریڈ لائن. صحیح. اسی ریڈ لائن نے ان کو پریشان کر رکھا ہے. اب وہ ایک ادارے پہ الزام لگاتے ہیں, دوسرے کس پہ, فوج پہ الزام لگاتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ پر, الیکشن کمیشن پہ الزام لگاتے ہیں, پھر اس کے علاوہ جو جیسے جرنلزم ہے اس پہ لگاتے ہیں, جو جہاں سے انہیں اختلاف کی یا قانون کی حکمرانی کی حمایت کرنے کی خوشبو یا بو آتی ہے, وہاں
ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور انہیں نظر آتا ہے کہ ریڈ لائن ان پر یہ لوگ لگا رہے ہیں. تو یہی ریڈ لائن ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے یا جو چور ہوتا ہے, میں خان صاحب کو نہیں, میں ایک اصول بیان کر رہا ہوں کہ جو چوری کرتا ہے, جو چوری کا عادی ہوتا ہے, وہ دراصل یعنی اسے اپنی آنکھ کا شیطیر جو ہے وہ خود نظر آتا ہے اور پھر وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے جیسے خان صاحب جاری کر رہے ہیں. ایک بات ابھی سجاد انور صاحب نے بڑی کمال کی اور بہت پتے کی کہی, وہ یہ تھی کہ دیکھیے آپ قوم کے مفاد میں اور ملک کے مفاد میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار میں فرق نہیں ہوتا, ایک آواز ہوتی ہے. اسی طرح کی انہوں نے کو بات کہی, لیکن یہ کس سطح پر جا گرے ہیں. ابھی 2 دن پہلے ایک بھارتی, اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے دفاعی کو تجزیہ کار تھا اور ان کا آپ مائنڈ سیٹ جانتے ہیں بھارت کے دفاعی تجزیہ کاروں کا, وہ کس انداز میں پاکستان کے ذکر کرتے ہیں اور پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن شیریں مزاری صاحبہ کی ایک ٹویٹ پر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ پاکستان کو باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں. تو اس وقت یہ جرائم ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ریڈ لائن دکھاتا ہے اور پریشان بھی کرتا ہے اور مسائل بھی پیدا کرتا ہے عمران خان کے. ٹھیک ہے. اعظم چودھری صاحب, جس طرح سے اداروں کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, کبھی ریڈ لائن کی بات کی جا رہی ہے, اس سے تو پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ تو کافی خوش ہوں گے, کیونکہ وہ بھی تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے وہ ادارے وہ ہمیشہ مورد الزام ان کو ٹھہرائیں اور ان کو ایسا انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل فورا کے اوپر پیش کیا جائے جیسے ہر ایک مسئلے کا جو موجب ہیں وہ یہی ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ دیکھیں جب آپ اینٹی سٹیٹ کوئی بھی بیانیہ آپ اسٹیبلش کریں گے تو جو ہمارے دشمن ہیں یا جو اینٹی پاکستان لوگ ہیں تو ان کو تو تقویت ملے گی. وہ بھارت کا میڈیا اس کو اٹھائے گا, پھر شور اور ببیلا بھی کرے گا. دیکھیں میرے ساتھیوں نے جو گفتگو کی ہے نا, وہ میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ریڈ لائن بیسیکلی یہ خان صاحب کے دیکھیں جب یہ پرائم منسٹر تھے تو یہ سارے ادارے یہ اس وقت ٹھیک تھے. خان صاحب کے ساتھ جب کام کر رہے تھے اس وقت تو کسی ادارے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن جب آپ کا اپنا کوئی فائدہ نہ ہو اور آپ کے راستے میں کوئی قانونی رکاوٹیں سامنے آ جائیں تو اس وقت ادارے جو وہ ادارے یا شخصیات وہ آپ کو اچھے نہیں لگتے. اگر آپ کو اداروں کے اوپر کوئی ایسا اعتراض تھا تو آپ پارلیمنٹ کے اندر رہتے, پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اپوزیشن لیڈر بن کے آپ وہاں پہ اپنا کردار ادا کرتے. ان اداروں کے اوپر اگر آپ کچھ کوئی امینڈمنٹس کرنا چاہتے تھے, قوانین میں کوئی تبدیلیاں کرنا ہے, آپ اس کا حصہ بنتے. آپ نے تو اس ادارے کے اندر رہنا وہ اس وقت گوارا نہیں کیا, آپ باہر آ گئے. اب آپ بیٹھ کے کبھی الیکشن کمیشن, کبھی ہماری فوج, کبھی ہمارے دیگر ادارے یا شخصیات, اس کے اوپر آپ جو ہے نا انگلیاں اٹھا رہے ہیں. دیکھیں اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے موجودہ آرمی چیف آپ دیکھیں کہ ان کا رول کیا ہے. انہوں نے اس وقت حکومت کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کیا ہے. پہلے وہ سعودی عرب گئے ہیں, سعودی عرب کے بعد وہ UAE آئے ہیں. دیکھیں جس طرح ہماری اس وقت منتخب حکومت جو ایفرٹس کر رہی ہے اسی طرح ہمیں ان کی ایفرٹس بھی نظر آ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک چیز پریشانی کا باعث ہے اپوزیشن کے لیے, PTI کے لیے, کہ اس وقت آرمی اور سول ادارے ایک پیج پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے استحکام کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں یہ شاید گوارا نہیں ہے کچھ لوگوں کو. دوسرا اس کا ایک چیز اور ہے, دیکھیں ریڈ لائن پہ ایک پہلو اور بھی آتا ہے, میں اس میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اگر ماضی کے اندر جائیں تو ہم نے ریڈ لائنز دیکھی ہیں. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر ریڈ لائن لگتے دیکھی ہے, ہم نے الطاف حسین پہ ریڈ لائن لگتے دیکھی, ہم نے میاں نواز شریف پہ ریڈ لائن لگتے دیکھی ہے. اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے ریڈ لائن کا. اگر اس میں کوئی 1% بھی صداقت ہے یہ ختم ہونا چاہیے. دیکھیں اس کا نقصان کیا ہم نے بھگتا, اس پاکستان کے اتنے ہم نے نقصانات بھگتے. آج اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری فوج برملا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے, ہم سیاسی مداخلت نہیں کریں گے, یہ ایک خوش آئند بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یقین بھی کرنا چاہیے اور اعتماد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا ادارہ آج یہ کہہ رہا ہے تو ہمارا ادارہ اب جو دوبارہ ہے نا وہ سیاسی مداخلت میں نہیں آئے گا. اب جس ریڈ لائن کی خان صاحب بات کر رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ریڈ لائن بیسیکلی اگر ادارے انوالو نہیں ہو رہے تو ریڈ لائن کا تعین کرنا ہے عوام نے.
عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, عوام کس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی. اگر عوام کھڑی نہیں ہوگی تو پھر آپ پہ ریڈ کیا بلیک بھی ساری لائنیں لگ جائیں گی. اگر عوام ساتھ کھڑی ہوگی تو پھر کوئی ادارہ یا کوئی قوت آپ پہ ریڈ لائن نہیں لگا سکتی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بلا جواز ہے خان صاحب کا اس وقت اداروں کے اوپر تنقید کرنا, افراد کو تنقید کا نشانہ بنانا. تو اس کی بجائے خان صاحب کو اب آگے بڑھ کے اس سسٹم کا حصہ بن جانا چاہیے. آپ واپس آ جائیں اسمبلیوں کے اندر, قومی اسمبلی میں واپس آ کے بیٹھے, آپ صوبائی میں جو بیٹھے ہیں تو قومی میں بھی آ کے بیٹھے اور اس سارے مسائل میں مل کے پاکستان کو آگے لے کے چلیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے واپسی کے حوالے سے بات کی تو سجاد صاحب کچھ واپسی کی بات کر لیتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب کہیں اس چیز سے خائف تو نہیں ہیں کہ اداروں پر تنقید کے معاملات کو خان صاحب جہاں تک لے گئے ہیں, جتنا انہوں نے اسکلیٹ کر دیا ہے, وہاں سے واپسی اب ممکن نہیں ہے, یہ ریڈ لائن انہوں نے کراس کر لی ہے؟ نہیں, دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ ریڈ لائن تو ان پہ ابھی لگی نہیں ہے. ریڈ لائن لگی ہوتی تو کیا رات یہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے چودھری پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کی پارٹی؟ صحیح. ریڈ لائن لگی ہوتی تو کیا ان کو جب حکومت سے نکالا گیا تھا تو پنجاب گورنمنٹ ان کے پاس واپس آ سکتی؟ ریڈ لائن لگی ہوتی تو کیا یہ ضمنی الیکشن جیت جاتے؟ ریڈ لائن لگی تھی تو میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا اور جیل میں بھیجا گیا تھا. ریڈ لائن لگی تھی تو آصف علی زرداری صاحب کو کہا گیا تھا کہ وہ دبئی سے واپس آئے تو وہ اریسٹ ہو جائیں گے, اور ان کے اوپر اور ان کی بہن کے اوپر ایسے مقدمات قائم کیے گئے تھے جو آج سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کی کوئی بنیاد نظر نہیں آ رہی کہیں پہ. ریڈ لائن تو ابھی انہوں نے دیکھی بھی نہیں ہے, اور جو واقعہ ہوا ہے ان کے ساتھ وزیر آباد میں وہ بھی اگر اس کو کسی بھی کامن سینس سے بھی دیکھ لیا جائے تو وہ کسی نے ان کو بس ڈرایا ہے ابھی کہ آپ خود ریڈ لائن کراس نہ کریں ایسی جس کے نتیجے میں ملک جو ہے کسی ایسی صورتحال کی طرف چلا جائے جہاں پہ یہ جمہوریت برقرار نہ رہ سکے. تو بنیادی طور پہ عمران خان صاحب ابھی آپ نے جو ان کی کچھ کلپس دکھائے تھے نا, ان میں ہی جواب ہے. وہ ایک جگہ پہ جب یہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ہماری جتنی مدد کی ہے کسی آرمی چیف نے کسی گورنمنٹ کی مدد نہیں کی, تو آج وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو باپ پارٹی بنائی گئی تھی بلوچستان میں وہ واپس پی ٹی آئی کو مل جائے, وہ تتر بتر نہ ہو اور وہ آصف زرداری صاحب کے پاس نہ جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو صوبہ محاذ بنایا گیا تھا سرائکی ایریا میں باجوہ صاحب کی محنت کی وجہ, ان کی ایک دلچسپی کی وجہ سے وہ واپس پی ٹی آئی کو مل جائے. آج وہ اصل میں وہ بات کیا کر رہے ہیں؟ بات یہی کر رہے ہیں کہ جو باجوہ صاحب نے ان کے اوپر پہلے نیکیاں کی تھیں وہ کوئی دوسرا صاحب آج کے صاحب آ کے ان کے ساتھ دوبارہ نیکی کریں. اور پھر آگے جا کے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ جناب جو موجودہ رجیم ہے ملٹری کی, میں تو ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں, یہ وہ سارا. اور جیسے سولنگی صاحب نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ان کی طرف سے فون نہیں آتے, اور فون واقعی اگر آئے ہوتے تو کل یہ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکتے. یہ بیسیکلی ان کے سارے بیانیے پٹ گئے. گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے گورنمنٹ کو گرانے کی جو کوشش کی تھی, جیسے ان کے خلاف عدم اعتماد آیا اس کے بعد انہوں نے 3-4 ایفرٹس کی, وہ ساری فیل ہو گئیں. اب وہ یہ لوگوں کے سامنے ایک اپنی محرومی کا کارڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے کچھ کوارٹرز روکنا چاہتے ہیں. کوئی کوارٹر کسی جگہ سے ان کو نہیں روکا جا رہا. یہ اگر روکیں گے تو اپنی منافقت کی وجہ سے اور اپنے ان روز کے یو ٹرن کی وجہ سے لوگ ان سے تنگ آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے, وہ جو ایڈوائس تھی نا جب یہ وزیر اعظم بنے تھے تو آصف علی زرداری صاحب نے ہاؤس میں ایک تقریر کے دوران ان سے کہا تھا کہ ہم اس سیاست کا ایک عرصے سے حصہ ہیں اور ہم نے 1-2 حکومتیں پہلے بھی حکومتیں کی ہوئی ہیں, ہم ان دشواریوں کو سمجھتے ہیں. آپ پولیٹیکل جو کمیونٹی اس کے ساتھ مل کے اتفاق رائے سے آگے چلیں گے تو آپ کے ساتھ آسانیاں رہیں گی. آج بھی ان کے ساتھ یہی ان کے سامنے موقع ہے کہ وہ اسمبلیوں میں واپس آ جائیں, وہ واپس سیاسی عمل کا حصہ بنے اور اپنی یہ ایڈونچرس پالیٹکس چھوڑے. اس کے اندر کوئی ریڈ لائن نہیں ہوگی اور ان کے سامنے ایک فیوچر ہے, ایک اچھی خاصی سپورٹ ہے ان کی. اور جیسے بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا پچھلے دنوں کہ جناب اگر تو وہ سیاست
पार्लियामेंट में आके करेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो जिस तरह की सियासत की रेड लाइन की कर रहे हैं, फिर उनके साथ अगर कुछ हुआ तो फिर सियासी पार्टियां जिम्मेदार नहीं होंगी। नहीं तो होगी। बुनियादी ठीक है, तौर आपका पे ये पॉइंट आ इमरान गया खान सुजात साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब जल्दी से ऐड करें। मुझे सिर्फ ये कहना है कि अभी ये कहा गया सजाद साहब की तरफ से कि ये किसी ने उनको वार्निंग दी होगी इमरान खान को वज़ीराबाद में। देखें, अगर वार्निंग होती या कोई ऐसा वाक़या होता जिसमें साजिश का पहलू होता, तो फिर जो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी तहकीकात के लिए पुलिस वगैरह पर मुश्तमिल, तो उसे काम करने दिया गया होता। अब जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उस पर 4 अफराद के इख्तलाफी नोट हैं और ये कह रहे हैं कि हमें प्रोफेशनल एटीट्यूड इख्तियार करने में रुकावट डाली गई। अगर ये तर्ज अमल है तो फिर साजिश कहीं और जा रही है। जो मजलूम बनना चाहते हैं दरअसल शायद उन्हीं के हाथ हैं, उंगलियां उन्हीं की तरफ उठ रही हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जनाब, नोटेड। और आई हैव टू वाइंड अप जनाब। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, शरीला अमार साहिबा, आज़म चौधरी साहब, फारूक आदिल साहब और सज्जाद अनवर साहब, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।